سو بیسیکلی جادو کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ہم سب کے اپنے اپنے کانسیپٹس ہیں، اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ، اپنے یقین کے اکارڈنگ۔ دیکھیں، جیسا کہ ہمارے ریلیجن اسلام میں ہے کہ جادو برحق ہے، ہم اس بات کے اگینسٹ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، ڈیفینیٹلی برحق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا توڑ بھی موجود ہے۔ مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں توڑ کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ کل پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کوئی اور آیات پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، وہ تکلیف اتارنے سے پہلے اس کی شفا اتار دیتا ہے۔ جادو ہے کیا؟ بیسیکلی ہے تو یہ برحق، لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے کوئی ماہر، اتنے ہی کوئی عظیم ہیں، اتنے ہی کوئی بڑے کارساز ہیں، تو کیوں یہ لوگ ہمیشہ آپ کو چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں، چھوٹے چھوٹے محلوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بیٹھے نظر آتے ہیں؟ کیوں یہ کوئی جادو کر کے اپنے لیے بڑا سا محل تیار نہیں کر لیتے؟ اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے تو یہ اپنے لیے پہلے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ برا کریں گے؟ تو بیسیکلی جو برا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو یہ ہے کیا؟ سائنس کیا ہے اس کے پیچھے؟ نفسیات میں اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارا بلیف سسٹم۔ ہم اپنے دماغ کو اس چیز پہ پکا کرنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے وہ جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہو، اس کے بعد آپ بار 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 اپنے دماغ کو جب ایک ہی پیغام دیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ کا دماغ جو ہے اسی بات پہ پکا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک دعوت میں جاتے ہیں اور دعوت میں جا کے کوئی آپ کے کپڑوں کی تعریف نہیں کرتا اور کہتے ہیں کہ جو آپ نے لباس پہنا ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ اگلی دفعہ آپ اس دعوت میں جانے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں گے ضرور کہ وہ جو لباس میں نے پہنا تھا اس میں کوئی مسئلہ تو ضرور ہوگا۔ اگر آپ اس سوچ کو دن میں 5-6 دفعہ دہرائیں اور مسلسل 2 ہفتے تک دہراتے جائیں تو آپ کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ ہاں میرا لباس گندا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آتے ہیں، آپ ان کی بہت مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ مہمان بار بار آپ کے گھر آتے ہیں۔ آپ کی سوچیں اسی طرح ہیں، آپ جن سوچوں کو بار 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 دہرائیں گے، جن کو وقت دیں گے، ان سوچوں پہ آپ کا یقین کامل ہو جائے گا، آپ کا یقین مکمل ہو جائے گا۔ بالکل اس طرح ہے کہ آپ ایک بیج لگاتے ہیں، اس کو آپ جتنا پانی دیں گے اس میں اسی طرح کا پھل آئے گا۔ اگر آپ اپنے دماغ میں منفی سوچوں کو زیادہ وقت دیں گے تو آپ کا دماغ اس بات پہ یقین کرنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے اثر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک دن میں آپ کے ساتھ 10 واقعات ہوتے ہیں جن میں سے 9 اچھے ہوتے ہیں اور ایک برا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے ہاں یہ جو برا ہوا ہے نا وہ جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 9 اچھے کیوں نہیں ہوئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو ایک اسٹرانگ پیغام دے دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنی سوچ کو سمجھیں کہ آپ خود اپنے دماغ کو یہ منفی میسج کنوے کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور یہ میسج آپ اپنے آپ کو اتنی دفعہ کنوے کر چکے ہیں کہ آپ کے دماغ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ